اشفاق احمد کیا واقعی صوفی اور حکیم تھا؟ اشفاق احمد جو قصے سناتا تھا، کیا واقعی وہ سچ ہیں؟ اشفاق احمد جیسے لوگوں کی اصلیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سب آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی عیاشیوں اور ظلم کو چھپانے کے لیے ہمیشہ سے مذہب کا سہارا لیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ بے حد ظالم جابر ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی ہوتے تھے، چنانچہ انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں عوام بغاوت نہ کر دے، لہٰذا عوام کے اندر بغاوت کے مادے کو کچلنے اور انہیں بے وقوف جانور کی طرح ہانکنے کے لیے وہ اپنے دربار میں ایسے چاپلوس اور خوشامدی وائز رکھتے تھے جو انہیں چرب زبانی کے ساتھ فضول قصے کہانیاں سنا کر انہیں یہ یقین دلایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کی زندگی جس عذاب کا شکار ہے، وہ بادشاہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی قسمت کا لکھا ہے، اور عوام ان کی باتوں کے دھوکے میں آ کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بادشاہ نہیں کر رہا بلکہ وہ ان کی قسمت کا لکھا ہے۔ اشفاق احمد بھی دراصل ایک ایسا ہی کردار ہے جو عوام کو جھوٹے قصے کہانیوں کے ذریعے گمراہ کر کے انہیں اپنے مقصد سے غافل رکھتا تھا۔ آپ اشفاق احمد کے ڈرامے دیکھ لیں یا اس کا پروگرام زاویہ، آپ کو روحانیت اور اگلی دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ مل جائے گا، مگر اس دنیا میں جو عام انسان پہ حکومت وقت کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور اس کے جائز حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کی زندگی جس عذاب کا شکار ہے، اس کا حل کیا ہے وہ کبھی نہیں ملے گا۔ آپ کو اشفاق صاحب صبر، تقوی، سچائی وغیرہ کی نصیحت تو کرتے نظر آئیں گے، مگر وہ کبھی بھی حکومت وقت کو یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ وہ عیاشی چھوڑ دیں، ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیں یا اس ملک کے آئین کے ساتھ وفادار رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشفاق جیسے کردار حکومت وقت اسی مقصد کے لیے تو لانچ کرتی ہے کہ لوگوں کو بھرپور طریقے سے گمراہ کرو۔ یہ چونکہ ایک درباری بابا تھا جسے عوام کو گمراہ کرنے کے مشن پہ لانچ کیا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی پوری زندگی اس بات کے لیے وقف کر رکھی تھی کہ عوام کو جھوٹ کے سہارے اس قدر گمراہ کرو کہ وہ سوچنے، سمجھنے اور جد و جہد کرنے کی بجائے اپنی قسمت پہ شاکر رہنے کو ترجیح دیں، اور اسی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزارتے گزارتے ایک دن مر کر چلے جائیں۔